بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی معلومات کے دلچسپ سلسلے کے ساتھ حافظ نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد کون سا پھل سب سے پہلے کھایا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیر تناول فرمایا۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کن کن پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زیتون، نمبر 3 جبل لبنان، نمبر 4 جبل جودی اور نمبر 5 ہیرا پہاڑ کے پتھروں سے خانہ کعبہ کے کھمبے بنائے گئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 936 سال تھی، اور اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس مقام پر ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ سری لنکا میں واقع نوز نامی پہاڑ پر ان کی وفات واقع ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنی تکبیریں کہی گئی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہونے پر فرشتے آئے جنہوں نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی، پھر فرشتوں نے بغلی قبر کھود کر دفنا دیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نماز جنازہ پڑھاؤ، چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ میں کہی جانے والی تکبیروں کی تعداد 30 ہے، جو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے کہی گئیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ اس کے جواب میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے پیٹ سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے جو کلام نکلا وہ الحمدللہ رب العالمین تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا سر مبارک مونڈا، اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مرغا پالا، چونکہ جب مرغا آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنتا ہے تو تسبیح پڑھتا ہے۔ مرغے کے تسبیح پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ ہبۃ اللہ، جس کے معنی اردو میں اللہ کا دیا ہے، کس کا لقب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل جو شہید ہو چکے ہیں کے بدلے میں شیس علیہ السلام عطا فرمائے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ ہے، اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے کون کون سی چیزیں جاری ہوئیں؟ اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا، اور سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی کپڑا سینے والے درزی تھے، اور ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے، اور سب سے پہلے روئی کا کپڑا حضرت ادریس علیہ السلام نے پہنا۔ سب سے پہلے اولاد آدم میں نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اصل نام کے بارے میں اختلاف ہے۔
بعض نے عبد الغفار اور بعض نے یشکر بتایا ہے اور بعض نے عبد الجبار بھی کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب نوح کیوں پڑا؟ اس کا جواب ہے کہ نوح کے اصل معنی رونے کے آتے ہیں، اور چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر بکثرت روتے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب نوح ہو گیا۔ اور ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ پر بہت روتے تھے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک خارش والے کتے پر ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کتا کتنا بد شکل ہے، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے مجھے عیب لگایا ہے یا میرے کتے کو، کیا تو اس سے اچھا پیدا کر سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی اس غلطی پر روتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی، اور جب نبوت ملی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال، اور جب نبوت ملی اس وقت کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 50 سال کہا اور بعض نے 52 سال اور بعض نے 100 سال کہا ہے، اور ایک قول کے مطابق 40 سال بھی آیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی، اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی، اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی، اور وہ کتنی منزلوں پر مشتمل تھی؟ اس کا جواب ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے کی منزل میں درندے، کیڑے مکوڑے، اور دوسری درمیانی منزل میں چوپائے یعنی گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اور سب سے اوپر کی منزل میں انسان تھے۔ اور بعض نے اس کی لمبائی 3 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ بیان کی ہے، اور یہ ہاتھ مونڈے تک شمار کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اس کشتی میں کتنے آدمی تھے؟ اس کا جواب ہے کہ لوگوں کی تعداد بعض نے 80، جس میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں، اور بعض نے 70 مرد و عورت بیان کیے ہیں، اور بعض نے 9 کہا ہے۔ 3 تو ان کی اولاد میں سے یعنی حام، سام اور یافث، اور 6 ان کے علاوہ، اور بعض نے 9 تعداد اولاد کے علاوہ بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون سے مہینے میں کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور کشتی کون سے دن جا کر ٹھہری، اور کتنی مدت اس کشتی میں رہے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ 10 رجب کے بعد سوار ہوئے، اور 10 محرم کو یہ کشتی شہر موصل کے بلند پہاڑ جودی پر جا کر ٹھہری، اور نوح علیہ السلام اس کشتی میں 6 ماہ تک سوار رہے۔ اگلا سوال ہے کہ جس پہاڑ پر جا کر کشتی ٹھہری تھی اس کی اونچائی کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ اس پہاڑ کی اونچائی 40 ہاتھ تھی۔ اگلا سوال ہے کہ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے، اور بعضوں نے 250 سال بھی کہا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل میں دنیا کے کون کون سے علاقوں کے لوگ ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، حام، سام اور یافث۔ حام کی اولاد میں ہند، سندھ اور حبشہ کے لوگ ہیں، اور سام کی اولاد میں اہل عرب، روم اور فارس ہیں، اور یافث کی اولاد میں یاجوج ماجوج اور ترک اور ثعلاب ہیں۔